افسوسناک خبر آپ کو دیں گے کراچی سے سرجانی ٹاؤن سنڈے بازار کے قریب تشدد سے 10 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ بچے کی شناخت حیدر کے نام سے ہوئی ہے۔ لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر باپ نے بچے کو تشدد کا نشان بنایا، یہ کہنا ہے ریسکیو حکام کا۔ عدنان راجپوت سے مزید جانیں گے۔ عدنان، آگاہ کیجیے گا اس خبر سے متعلق۔ جو بالکل سرجانی لیاری 35 سنڈے بازار کے قریب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ گھر میں تشدد سے 8 سالہ بچہ جاں بحق ہوا ہے، جس کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی ویسٹ طارق مسعودی کا بتانا ہے کہ 10 سالہ بچے کو تشدد کر کے قتل کرنے والے باپ اور چچا کو گرفتار کر لیا ہے، اور پولیس کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ 10 سالہ حیدر گزشتہ روز اپنی والدہ کے گھر سے والد کے گھر آیا تھا۔ والدہ اور والد کے درمیان گھریلو تنازع کی بنا پر والد اور چاچا نے بچے کو ماں کے گھر جانے پر تشدد کا نشانہ بنایا، جبکہ پولیس کا یہ بھی بتانا ہے کہ اطلاع ملتے ہی فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے چاچا اور والد کو حراست میں لے لیا اور مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ خبر آپ کو دیں گے کراچی سے جناح ایئرپورٹ پر دبئی جانے والے مسافر سے لاکھوں روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی برآمد ہو گئی ہے، یہ کہنا ہے کسٹمز حکام کا۔ انجم وہاب سے مزید جانیں گے۔ انجم، آگاہ کیجیے گا اس کارروائی سے متعلق۔ آج کسٹم نے کراچی ایئرپورٹ میں یہ کارروائی کی ہے۔ مسافر کو مشکوک جانتے ہوئے اس کی تلاشی لی گئی تو سامان سے اس کے لاکھوں روپے مالی کی کرنسی نکالی گئی ہے۔ اس کرنسی میں جاپانی یوان ہے، سنگاپور کے ڈالر ہیں اور امریکن ڈالر ہے۔ مجموعی طور پہ یہ جو کرنسی کی مالیت بنتی ہے 10,491 امریکی ڈالر کے برابر بنتی ہے۔ غیر ملکی کرنسی کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ کسٹم حکام نے مسافر کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ مسافر نے کرنسی چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن ابتدائی طور پر اس نے بتایا کہ اس کے پاس 5,000 امریکی ڈالر ہیں، لیکن تلاشی لینے پر اس کے مزید غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی اور تمام کرنسی کو کسٹم ایکٹ کے تحت ضبط کر لیا گیا اور مسافر کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو رقم دینے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں اور امریکہ کو ایران کے پیسوں کی ضرورت نہیں، نہ ہی ایران کے منجمد اثاثوں سے کوئی فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ نیٹو چیف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ایران کی جانب سے آبدۂ ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں واضح برتری حاصل ہے اور مذاکرات میں ایران کے ساتھ معاملات بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران سے متعلق پالیسی پر یورپی ممالک اور نیٹو کے کردار پر بھی مایوسی کا اظہار کیا۔ کہا برطانیہ، جرمنی، فرانس، اسپین اور اٹلی سمیت یورپی اتحادیوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت کم امکان ہے کہ ایرانی اسکول پر امریکی میزائل گرے ہوں۔ With the UK, we're disappointed with Germany and France. We're disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is not a good group. Not a good group at all. But I don't think it's going to be us. I don't think it was us. There were a lot of missiles being fired at that time. Yeah, please. ایرانی جوہری تنصیبات کے دورے کے دوران امریکی معائنہ کار بھی اقوام متحدہ کے واچ ڈاگ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کے صحافی کو بتایا ایرانی معاہدے کرتے ہیں، اسے تحریری شکل میں لاتے ہیں، پھر باہر جا کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ سچ نہیں۔ ایرانی حکام اس بات پر متفق ہیں۔ ابھی تک عالمی جوہری توانائی کے معائنہ کاروں نے ایران کا دورہ طے نہیں ہوا۔ اسپیکٹرز کو بھیجنے میں کوئی جلدی نہیں۔ ایران کو اب تک کوئی رقم دی گئی، نہ فنڈز ریلیز کیے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا آبدۂ ہرمز میں جہازوں سے ایران کوئی ٹیکس نہیں لے رہا۔ غلط معلومات فراہم کی گئیں تو مذاکرات فوری ختم کر دیے جائیں گے۔ امریکہ ایران کے منجمد فنڈز خود کنٹرول کرے گا۔ رقم امریکی کسانوں کو دی جائے گی۔ امریکی کسانوں سے فنڈز کے بدلے مکئی، گندم اور سویابین خرید کر ایران بھیجی جائے گی۔ ایران میں خوراک کی قلت ہے، تمام اشیاء صرف امریکہ سے خریدی جائیں گی۔ سوئٹزرلینڈ میں آئندہ ہفتے ایران سے مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ کویت میں صحافیوں سے گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بتایا کہ ٹیکنیکل معاملات پر بات چیت کے لیے ٹیکنیکل گروپ کام کر رہے ہیں۔ I believe on the 29th or the 30th. They've broken up into work groups on various subjects. I believe they're going back to Switzerland, if I'm not mistaken. So, but either way, the technical group will reconvene again on, I believe it's the 30th. Don't exactly quote me, but they've broken up the negotiation into separate work streams on separate topics, and the technical group will return on the 30th next week to continue those talks. اپنی مرضی سے مسلط کرنے کا دور ختم ہو گیا ہے۔ حالیہ جنگ کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال کو مختلف انداز سے دیکھنا ہوگا۔
ایران کے اسپیکر اور چیف مذاکرات باقر قالیباف کا OIC کی یونین آف پارلیمنٹ سے خطاب، کہا لبنان میں جنگ کا خاتمہ ایران جنگ کے خاتمے جتنا اہم ہے۔ ایران باہمی احترام اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا اور اسلامی ملکوں سے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ خطے کی سلامتی درآمد شدہ نہیں ہونی چاہیے، اسے مقامی اور علاقائی بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے۔ ایرانی عوام کی مزاحمت نے ثابت کر دیا آزاد قوموں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا دور ختم ہو گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی نے فیصل بن فرحان کو مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال، امریکہ سے طے شدہ مفاہمت پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے اور پائیدار نتائج کے لیے مشاورت جاری رکھنے، سفارتی رابطے برقرار رکھنے اور مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کی بھی سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا اور دہشت گرد ملک کہا جاتا تھا، آج امن قائم کرنے والا ملک کہا جاتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ پاکستان نے ایران امریکہ کو ایک میز پر بٹھایا۔ آج دنیا بھر سے پاکستان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ نے عزت دی۔ چند سال پہلے ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ کنٹری اس کو کہتے تھے، اس کو ٹیررسٹ کنٹری کہتے تھے، آج اس کو پیس میکر نام سے یاد کیا جا رہا ہے دنیا میں۔ اب اکنامک بینیفٹس بھی شروع ہو گئے ہیں۔ OIC وومن کانفرنس جولائی میں پاکستان ہو رہی ہے، SCO کی فارن منسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہے کرغزستان میں، چیئرمین شپ مل رہی ہے، اس چیئر کو ایکسپٹ کروں گا۔ پاکستان اگلے سال چیئرمین ہوگا ہیڈز آف اسٹیٹ کا، اسی طرح ECO کی بھی ہمیں چیئرمین شپ وہ بھی قبول کی ہے۔ چین نے امریکہ ایران معاہدے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ معاہدے کا تحفظ اور نفاذ مشترکہ طور پر کیا جانا چاہیے۔ چین امن کی ہر کوشش کا حامی ہے، ایران کی سلامتی اور قومی وقار کے دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ چین ایران کے دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی کوششوں کی بھی تائید کرتا ہے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں درندگی کی حد پار ہو گئی۔ 3 سالہ معصوم بچی کو اغوا کے بعد مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کہتے ہیں کہ لاش گھر کے اندر سے ہی ملی ہے۔ جائے وقوع کا معائنہ کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ ہوا کی ایک اور بیٹی درندگی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ قائد آباد کے علاقے میں 3 سالہ معصوم بچی کو وحشی صرف انسان نے نہ صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنایا بلکہ بے دردی سے قتل بھی کر دیا۔ معصوم بچی کی لاش گھر کے اندر دروازے کے پاس سے ملی تو کوہرام مچ گیا۔ مقتولہ کے والدین کا غم سے برا حال ہے، کہتے ہیں ہمیں صرف انصاف چاہیے۔ 1.5-2 گھنٹے تک ڈھونڈتے رہے، واپس آگے گلی میں دیکھا تو گھر کے پاس ہی رش لگا ہوا تھا۔ اتنا اندازہ ہے کہ جس نے بھی کام کیا ہے آس پڑوس میں جو ہے نا جاننے والا ہے۔ مغرب کے نماز سے پہلے بوری لا کے یہاں پہ رکھ دی۔ مغرب میں جب جا رہا تھا کچھ نہیں تھا، اب کون لے آیا یہ رب ہی جانتا ہے۔ افسوسناک واقعے کا مقدمہ قائد آباد تھانے میں بچی کے والد کی مدیت میں درج کر لیا گیا۔ مقدمہ اغوا، قتل، زیادتی، تشدد اور دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ بچی کے والد صاحب کی مدیت میں FIR لانچ کی گئی ہے، جلد از جلد زمان کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈو نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے DIG ایچ کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کر دی۔ 3 سالہ معصوم کلثوم کی بوری بند لاش ملنے کے بعد علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ علاقہ مکین ہو یا اہل خانہ، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، اس واقعے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے قائد آباد سے بچے کی لاش ملنے کا واقعہ تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ پوسٹ مارٹم کے دوران بچے کے کپڑوں سے مختلف انسانی بال ملے، بچی کے کپڑوں سے مختلف DNA بھی ملے جنہیں محفوظ کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے میں 1 سے زیادہ افراد ملوث ہو سکتے ہیں۔ پولیس نے 8 مشتبہ افراد کے DNA نمونے حاصل کر لیے۔ مشتبہ افراد میں مقتولہ بچی کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق ہر اس شخص کا DNA حاصل کریں گے جو شک کے دائرے میں ہوگا۔ گلی میں ایک عمارت پر CCTV کیمرہ موجود ہیں۔ ابتدائی طور پر کسی نے گلی میں بوری اٹھا کر کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ بچی کے والد قاسم نے کسی قریبی شخص پر شبہ کا اظہار کر دیا۔ سرگودا میں منتہی زہریلا زیادتی اور قتل کیس کا مرکزی ملزم ارسلان انجام کو پہنچ گیا۔ ملزم ارسلان مبینہ مقابل مارا گیا۔ متعدد قبرستانوں کی انتظامیہ نے ملزم کے تدفین سے انکار کر دیا، جس کے بعد ملزم ارسلان کو خاموشی سے 58 شمالی کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔
گجرانوالہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں 16 سالہ لڑکی کے اغوا کی کوشش ناکام، متاثرہ لڑکی کے تائیا کے مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا CCTV فوٹیج کی مدد سے گاڑی اور ملزمان کی شناخت کر لی گئی۔ ملوث ملزمان میں سے ایک کی شناخت بلال کے نام سے ہوئی۔ ملزمان بہاڑی کے رہائشی تھے۔ لڑکی کو اغوا کرنے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت مزید کم۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ لندن برانڈ خام تیل کی قیمت 3% کمی کے بعد $74 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس $70 فی بیرل ہو گیا۔ مربان کروڈ کی قیمت $67 فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز سے تیل کے سپلائی میں بہتری آ رہی ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات کی تیل برآمدات دوبارہ تقریباً 85% پر پہنچ گئی ہیں۔ وزیراعظم نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کی تو آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ پاکستان میں مہنگے تیل پر اربوں روپے منافع کمانے والی آئل کمپنیز نے حکومت کو خط لکھ دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین میں شمولیت کا مطالبہ کر دیا۔ کہا پیٹرول ڈیزل سستا ہونے سے 104 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں تیل مہنگا ہوا تو حکومت نے عوام کو سبسڈی دی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے زیادہ منافع کمایا تو اس وقت خیال نہ آیا۔ حکومت نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا دباؤ قبول کیا تو اوپن مارکیٹ میکانزم کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ پیٹرول ڈیزل سستا ہونے پر آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا 100 ارب روپے نقصان کا دعویٰ۔ حکومت کا سستا تیل مہنگا بیچنے پر انہی کمپنیوں سے 72 ارب روپے ایڈجسٹ کرانے کا ارادہ۔ فائدہ کس کا؟ بلاول بھٹو نے ایم کیو ایم کو وفاق کی حکومت سے الگ ہونے کا مشورہ دے دیا۔ کہا کراچی اہم ہے یا کرسی؟ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی کب تک حکومتی لالی پاپ پر چلیں گے؟ مطالبات نہیں مانے جا رہے تو وفاق کی حکومت سے نکل جائیں۔ کراچی کے اراکین اسمبلی کا پیپلز پارٹی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ وفاقی کابینہ اراکین ان کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، بلدیاتی نظام کا بہانہ آپس میں لڑوانے اور اپنا کام نکلوانے کے لیے۔ آئینی ترمیم سے پہلے بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کا قومی اسمبلی میں انتباہ، کہتے ہیں حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھے، اگر ایک جماعت کے لیے آرٹیکل 140A کی آئینی ترمیم کڑوا گھونٹ ہے تو اسے ابھی پی لیں، ورنہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ اگر ایجنڈا واضح نہ کیا گیا تو کراچی میں بھی ایک ایکشن کمیٹی بن جائے گی۔ پاکستان اور قطر کا سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار۔ وزیراعظم شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ امیر قطر نے وزیراعظم کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت کو سراہا۔ امیر قطر نے پاکستان کی امن کی کوششوں کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے امیر قطر کا امن کی کوششوں میں مسلسل اور بھرپور تعاون پر شکریہ کہا۔ کامیابی فیلڈ مارشل کی انت تک کوششوں اور قطر سمیت برادر ملکوں کی بدولت ممکن ہوئی۔ وزیراعظم نے امیر قطر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ امیر قطر نے رواں سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اندرونی سطح پر بڑا دھچکا۔ کمیٹی کے متعدد کور اراکین نے تنظیم کی پالیسی سے لا تعلقی کا اختیار کر لی۔ کور ممبر کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی رضوان کرامت نے کہا یہ تحریک کشمیری نوجوانوں کو گمراہ کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اعلی کار بن گئی ہے۔ کور ممبر بلال شیخ کہتے ہیں کہ تحریک سستے آٹے اور بجلی کے لیے تھی، لیکن اب یہ دشمن کے ایجنڈے پر کار بند ہے۔ انجم زمان اوان اور ایڈوکیٹ راجہ امجد خان نے بھی کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ پاک پتن عرس بابا فرید کی تقریبات میں بہشتی دروازے کی چوتھے روز کفل کشائی کر دی گئی۔ آج 5ویں اور آخری روز بہشتی دروازے کے بعد نماز مغرب کفل کشائی کی جائے گی۔ امداد حسین کی رپورٹ۔ میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس مبارک آخری مراحل میں داخل، چوتھے روز بہشتی دروازے کی کفل کشائی کی سعادت کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل اور ریجنل پولیس آفیسر ایاز سلیم رانا نے حاصل کی۔ ان زائرین کو، یہ ہمارے جو یہاں کے مہمان ہیں، ہم اس کو ایز اے ریلیجیس ٹورزم، ایک پاک پتن کے لیے ایک ریلیجیس ٹورزم کا اس کو ایک درجہ دے کے تو ان کو ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آج کا دن ہے، کل کا دن ہے، بہت اچھے طریقے سے، خوش اسلوبی سے اور بڑے انتظامات اچھوں کے ساتھ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اتنی فیسیلیٹیشن ہم باہر دیکھ کے آئے ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری گورنمنٹ کا ویژن ہے، چیف منسٹر صاحبہ کا بڑا کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں۔ عرس بابا فرید کی تقریبات 10 محرم الاحرام کو اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن۔ لاڑکانہ میں یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس اور رینجرز کے ہمراہ آرمی کے جوان بھی ذمہ داری نبھائیں گے۔ بابو اقبال کی رپورٹ۔
لاڑکانہ میں محرم الحرام کے دوران مجالس اور عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر سمیت ضلع بھر میں ہر طرف یا حسین کی صدائیں بلند ہیں۔ لاڑکانہ میں یوم عاشور کے موقع پر 181 مجالس ہوں گی اور 159 ماتمی جلوس برآمد ہوں گے، جن کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات سخت کرتے ہوئے پولیس کے ساتھ رینجرز اور آرمی بھی طلب کر لی گئی ہے۔ 3300 پولیس پرسنل ہیں جو ڈسٹرکٹ پولیس کے ڈیوٹی دے رہے ہوں گے، سر انجام دیں گے۔ رینجرز کی ہوگی 300 کے قریب نفری ڈپلوائے ہوگی رینجرز کی، 2 آرمی کی کمپنیز ہمارے پاس موجود ہوں گی جو کہ اسٹیٹکلی ڈپلائڈ بھی ہوں گی اور QRF کا کام بھی کریں گی۔ SSP اور رینجرز حکام کی جانب سے یوم عاشور سے پہلے امام بارگاہ کے دورے کر کے انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین وسیم بھٹو کے ہمراہ اقبال بابو، ARY نیوز لاڑکانہ۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے لیبیا کے مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ نے GHQ میں ملاقات کی۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف کو GHQ آمد پر پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ISPR کے کہنے ہیں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال اور پاک لیبیا دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے، عسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں پیشہ ورانہ امور اور سیکیورٹی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا پاکستان دوست ملکوں کے ساتھ امن، استحکام اور مثبت روابط کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ لیبیا کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کی تعریف کی۔ بحیرہ ہند میں تیزی سے بدلتی صورتحال سیکیورٹی ماحول پر مسلسل اثر انداز ہو رہی ہے۔ پاک بحریہ ہر طرح کے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا پاکستان نیوی وار کالج لاہور میں اسٹاف کورس کے شرکاء سے خطاب، کہا مستقبل کی جنگوں کے لیے جدید اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ افرادی قوت ناگزیر، روایتی عسکری حکمت عملی کو جدید سیکیورٹی چیلنج سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ برطانیہ میں گرمی کی شدید لہر نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ حکام نے جان کے خطرے کے ریڈ وارننگ جاری کر دی۔ سخت گرمی میں بھی بادشاہ کے گھڑ سوار محافظ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ فرید قریشی کی رپورٹ۔ لندن اس وقت شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جہاں ایکسٹریم ہیٹ ویو نے شہر کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریڈ ایکسٹریم ہیٹ وارننگز جاری کر رکھی ہیں اور بعض علاقوں میں درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ شدید گرمی کے دوران لندن کے پارکس میں لوگوں کی بڑی تعداد دیکھی جا رہی ہے۔ بچے پانی کے فواروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ شہری درختوں کے سائے میں وقت گزار رہے ہیں۔ دوسری جانب گرمی کے اثرات صرف انسانوں تک محدود نہیں، پارکس اور جھیلوں کے اطراف میں پرندے بھی پانی اور سائے کی تلاش میں دکھائی دے رہے ہیں۔ جنگلی حیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید درجہ حرارت پرندوں اور دیگر جانوروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ بزرگ افراد، بچے اور پہلے سے بیمار لوگ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ شدید گرمی کے باعث ٹرانسپورٹ نظام پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہے اور بعض ریل سروسز میں تاخیر کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ شدید گرمی کے دوران بھی بادشاہ کے شاہی محافظ گھڑ سوار اپنی روایتی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ سیاح تاریخی مقامات پر تصاویر اور ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں۔ گھڑ سوار دستے برطانیہ کی صدیوں پرانی شاہی روایات کی یاد دلاتے ہیں۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔